آج کی عبادت میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں آج خدا کے سامنے خاموش رہنے کے بارے میں بات کروں گا، اور اس کے بارے میں بات کرنے کا مقصد سنوئی میرے ساتھ ہے اور یہ بھی آپ کو سلام کہتی ہے، کیونکہ میں بذات خود خاموش رہنے کی جنگ لڑتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، میری بیوی جل مختلف ہے، وہ خاموشی میں وقت گزارتی ہے، سکون اور اطمینان میں۔ مجھے تربیت کی ضرورت پڑی، سکون کے ساتھ جا کر اپنے کمرے میں بیٹھنے کی، اور اب میں اپنا دروازہ اور فون بند کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات تو موسیقی بھی نہیں سنتا اور سکون سے بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر ہم نوح کی کتاب میں دیکھتے ہیں، نوح کی کتاب جرمیہ کی کتاب کے بالکل بعد، نوح کی کتاب کے 3 باب کی کچھ آیتیں پڑھوں گا۔ 21 آیت، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اس لیے میں امیدوار ہوں۔ ہم میں سے کچھ نا امیدی کے حال میں ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس حال کے بارے میں خدا کی نہیں سنی۔ آپ صرف اس پر یقین کرتے ہیں جو آپ کا ذہن کہتا اور آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن پر اداسی اور غم کا ماحول دیکھتے ہیں اور ایک دن آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو محترمہ، ٹی وی کو بند کر دیں اور کلام مقدس کھولیں اور جانیے کہ خداوند تنگ حالی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور یک لخت آفتاب روشن ہوگا۔ آمین۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ 22 آیت، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، ہر صبح تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ اس پر امید کیسے رکھیں گے؟ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے ذریعے۔ ہر صبح سورج نکلتا ہے اور نیا دن ہوتا ہے، یہ نئی شروعات ہے، اس کی وفاداری عظیم ہے۔ یہ میری بیوی کا عزیز زبور ہے۔ خدا ایماندار ہے، میں ایماندار نہیں، آپ ایماندار نہیں، وہ ایماندار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی خدا کی شخصیت ہے۔ خداوند خود کے ساتھ بے ایمان نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ آپ بھی بے ایمان ہیں، کیوں نہ میں بھی بے ایمان ہوں، خداوند ایماندار رہتے ہیں، اور اسی میں ہماری امید قائم ہے۔ ان آخری دنوں میں ہمیں اطمینان کے ساتھ انتظار کرنا ہے خداوند کا۔ سنیے خداوند آپ کے حالات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ خداوند کا انتظار کرنا ایک گمشدہ ہنر بن چکا ہے۔ بالکل صحیح، مطالعہ کے بارے میں کبھی نہیں بتایا گیا۔ کیا کوئی پاسبان مطالعہ کے بارے میں بتاتا ہے؟ نہیں۔ دھیان لگانا مشرق سے نہیں آیا۔ یہ کوئی ایسا ہنر نہیں ہے جو غیر قومیں کرتی ہیں۔ دھیان لگانا کلام بتاتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے پرانی کتاب ہے۔ خدا پر دھیان لگاؤ کیا معنی ہے؟ یعنی خاموشی سے بیٹھیں، مطلب بائبل پڑھیں اور مطالعہ کریں کہ خداوند حالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے دوبارہ پڑھیں۔ وہ ہر صبح تازہ ہے اور تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ 25 آیت، خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں۔ خدا کے منتظر رہیں، سب ختم نہیں ہو گیا، آپ کے لیے کوئی امید نہیں۔ یہ ابلیس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ یہ بہتر ہے عزیزو، یہ ایک تعلیم ہے۔ جب آپ سیر کو جاتے ہیں تو خود کو تعلیم دیتے ہیں، یا پھر جب آپ کسرت کرتے ہیں، یا پھر جب آپ سائیکل چلاتے ہیں یا کشتی چلاتے ہیں، جبکہ خدا پر امید رکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر دماغ اور آپ کی روح اور ایمان تندرست ہے تو خود بخود جسمانی بدن بھی تندرست ہوتا ہے۔ آپ یسوع کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں خوبصورت جگہ پر رہتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کہیں بھی رہیں، کیونکہ خداوند آپ کے دل میں رہتے ہیں۔ سکون تلاش کریں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.